بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ ارشد شریف صاحب۔ بات بڑی واضح ہے کہ قاتل کو اگر آپ سزا نہیں دیں گے تو اور کیا کریں گے؟ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اب یہ بیچارے تو اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ ان کا یہ کون تھے؟ یہ فرانس کا سفیر تھا یا یہ امریکہ سے کوئی آیا تھا؟ یہ کوئی یہودی تھا؟ یہ ممکن ہے آپ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والا ہو، یہ اپنے وطن سے کی محبت میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور جو ان کا حشر کیا گیا، جس طرح ان کو مارا گیا، یہ کیا دین نے اس کی اجازت دی ہے؟ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا یہ ایک بربریت ہے، ایک وحشت ہے جس کو ہم نے دیکھا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری آنکھیں دوبارہ کبھی اس طرح کا سین اپنے وطن کے اندر دیکھیں۔ لہذا حکومت، ریاست، پاکستان کی عوام، ہم سب ایک جگہ کھڑے ہو کے فیصلہ کریں کہ ہم نے پاکستان کو آج جو فیصلہ ہوا ہے، یہ پاکستان کے اندر سے ایسی انتہا پسندانہ سوچ جس کا مطلب یہ ہے، کیا میں عاشق رسول نہیں ہوں؟ کیا عمران خان جس نے اقوام متحدہ سے لے کر کوئی فورم چھوڑا نہیں ہے جہاں پر ناموس رسالت کی بات کی ہو، اسے کسی کے سند کی ضرورت ہے؟ کیا اس کو کوئی آ کے سند دے گا کہ وہ عاشق رسول ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر جب ان حضرات کے ساتھ، جیسے کہ شیخ رشید صاحب نے بتایا ہے کہ اور نور الحق قادری صاحب نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ ان سب حضرات نے جس انداز سے ان سے بات چیت کی ہے، اور فرانس سے جتنا 57 اسلامی ممالک میں سے پاکستان نے فرنٹ پہ آ کے جس طرح فرانس سے احتجاج کیا، اور خالی فرانس سے نہیں پوری یورپی یونین کو کہا۔ ابھی ہمارے صدر صاحب نے پچھلے دنوں یہ کہا کہ ہمیں قبول ہی نہیں ہے کہ بالکل ٹھیک ہے۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ایک جماعت صرف کلیم کر سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت انہی کا کام ہے؟ یہ تو ہر مسلمان کا فریضہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، تمام دنیا کے لیے۔ تو پھر یہ کیا کر رہے؟ تو یہ کس طرح کا سلوگن لے کے چل رہے ہیں؟ یہ ایک بدقسمتی ہے ارشد شریف صاحب، پچھلے 30-35 سال سے ہمارے ملک کے اندر کہ آپ نے اللہ کی توحید کی بات کرنی ہے تو آپ کو ایک گروہ سے اس کی سند لینی ہوگی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کی بات کرنی ہے تو آپ کو ایک گروہ سے سند لینی ہوگی، آپ نے اصحاب رسول و اہل بیت کی بات کرنی ہے تو آپ کو کسی سے سند لینی ہوگی۔ ممکن ہے آپ میرے سے زیادہ بڑے عاشق رسول ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ان سے زیادہ نہیں تو ان سے کم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کرتے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے چوکیدار ہیں، اس ملک کا ہر شہری، ہر مسلمان جو پاکستان میں بستا ہے، لیکن احتجاج، پرامن احتجاج، وہ جمہوری معاشروں میں حق ہوتا ہے۔ یہ کون سا انداز ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ آج فرانس والوں یا دوسروں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تصویر جو جا رہی ہے دنیا کے اندر، کیا ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ معاذ اللہ یہ بیچ کے دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ایسے عاشق رسول ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی مسجد کے اندر غیر مسلم مسیحیوں کو کہا کہ تمہیں عبادت کر لو، انہوں نے تو میثاق مدینہ کیا، لیکن توہین رسالت کی جو بات ہے، ناموس رسالت کی جو بات ہے، یا تو کوئی شخص کھڑا ہو کے کہہ دے کہ اس جگہ کے اوپر پاکستان کی حکومت نے، ریاست نے، اور میں آج آپ کے پروگرام میں پاکستان کے ایک بڑے ذمہ دار کی بات کرنا چاہتا ہوں جس نے پچھلے دنوں غیر ملکی سفراء سے ملاقات کے دوران کہا تھا کہ یہ ہمارا جو یورپی یونین کے ساتھ 6 ارب ڈالر کا جی ایس پی پلس کا جو بھی ایکسپورٹ ہے، کہا یہ تو 6 ارب ڈالر ہے، اگر 600 ارب ڈالر بھی ہو تو میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہم چاہتے ہیں ویسا ہو، تو یہ تو ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب،
آپ نے پچھلے 30-35 سال کا ذکر کیا اور اس میں پچھلے 20 سال ہم نے دیکھا کہ قبائلی علاقوں میں بھی جب یہ عسکریت پسندی شروع ہوئی تھی ساری تو ایک انتہا پسند سوچ وہاں پہ آئی تھی اور وہاں بھی پہلے ایف سی کے اہلکاروں کو یرغمال بنایا گیا، پولیس والوں کو یرغمال بنایا گیا اور حملے ہوئے، باقاعدہ طور پہ جو نظام تھا مفلوج ہو گیا، جیسے ہم نے پچھلے 3 دن میں دیکھا۔ تو کیا ہم تاریخ دہرانے کی طرف جا رہے تھے اور ریاست کو کیا اس چیز کا ادراک ہے؟ میرا خیال ہے ریاست نے اس کا ادراک کیا تو آج جو فیصلہ کیا ہے ریاست نے وہ کیا ہے۔ ہم نے 80,000 لوگوں کی قربانی دی ہے۔ ارشد شریف صاحب، میرے بچے مدرسوں میں، مسجدوں میں، اسکولوں میں، پارکوں میں شہید ہوئے ہیں، میری مسجدیں لہو لہان ہوئی ہیں، میرے بازار لہو لہان ہوئے ہیں۔ کیا ہم پھر واپس اسی طرف جائیں؟ ایسا نہیں ہوگا، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ پاکستان کی ریاست اتنی طاقتور ہے، پاکستان کے ادارے اتنے طاقتور ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے رینجر کے جوانوں کو، اپنی پولیس کے جوانوں کو، جنہوں نے مار کھائی، جنہوں نے شہادتیں حاصل کی، زخمی ہوئے پڑے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم اپنے وطن کی سلامتی کے لیے کسی بھی صورت جو ہے، کوئی بھی جو ہے قربانی دینے کو تیار ہے، اور یہی قوم کا جذبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی بات ہے تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ یہ کیا گیا، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، معاذ اللہ آپ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں یہ تعلیمات تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہ اپنے مومن کہا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان جو ہے محفوظ رہے، مسلمان محفوظ رہے۔ یہ تو پھر کل کا دن کہ جب لوگ روزے کی تیاری کر رہے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں ایک طویل عرصے کے بعد ایک ایسا دن تھا کل جب پوری قوم ایک روزہ کرنے جا رہی تھی، یہ تو خوشی کا دن تھا ہمارے لیے۔ آج جب میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں جن کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، جن کے کپڑے بھی اچھے نہیں ہیں، ہم کس طرف ان کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں اس جماعت کے بھی، ان سے منسلک ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اس ملک کے اندر ان ساری کارروائیوں کو کر کے مذہبی طبقے کو کمزور نہیں کیا؟ ہم نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے والوں کو کمزور نہیں کیا؟ ہم نے عقیدہ ختم نبوت کی بات کرنے والوں کو کمزور نہیں کیا؟ یہ کیا ہے آپ نے؟ کیوں کس کو مارا ہے؟ یہ کون تھے؟ یہ کوئی فرانس سے؟ بالکل علامہ طاہر رشفی صاحب، کچھ اطلاعات اور خبریں بھی آئی ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان اور تحریک لبیک اس حوالے سے کچھ آپ کے پاس بھی اطلاعات ہیں کہ کوئی سپورٹ بھی آئی ہے کسی طرح کی؟ یہ ابھی ایک لیٹر ہم نے دیکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ وہ پاکستان کو دوبارہ اسی طرح جو ہے پاکستان میں دہشت گردی اور تخریب کاری اور کا دور لائے گا، تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ میرے ملک کی قوم اور فوج اور میرے ملک کے سلامتی کے ادارے، انہوں نے جس طرح کھڑے ہو کے کل اس بربریت کا مقابلہ کیا ہے، مجھے دکھ ہے۔ اگر کوئی بچہ زخمی ہوا ہے تو اس کا بھی مجھے دکھ ہے، وہ بھی میرا پاکستانی ہے۔ اگر کسی کو لاٹھی لگی ہے تو وہ بھی میرا پاکستانی ہے، لیکن ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ جب قیادت کوئی جلسہ جلوس لے کے نکلتی ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو سنبھال کے رکھے۔ کل جو کچھ عوام الناس کے ساتھ ہوا ہے، جس طرح گاڑیاں توڑی گئی ہیں، جس طرح بلڈنگیں کو آگ لگی ہے، کوئی تھانہ جو ہے راستے میں آیا، علامہ طاہر رشفی صاحب، عامت الناس بالکل، کیا یہ ریاست کو یرغمال بنانے کی کوشش تھی اور پابندی کا فیصلہ آپ سمجھتے ہیں درست ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ پچھلے 2.5 دن میں ہوا ہے اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر تحریک لبیک کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے، اسے فرنٹ پہ آنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہوا، جنہوں نے کیا ان سے وہ برات کریں، انہیں پکڑ کے قانون کے حوالے کریں۔ اور دیکھیے، اگر آپ واقعی پاکستان کے اندر امن و امان سے کوئی چیز کروانا چاہتے ہیں، مذاکرات ہیں، احتجاج ہے، لیکن یہ کیا طریقہ ہے؟ لیکن آپ ریاست کو یرغمال نہیں بنا سکتے، ریاست کے اداروں حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ علامہ طاہر رشفی صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا۔